اس سلسلے میں یہ جو جملہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 کا آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، تو اس جملے سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے وہ، اور نفلی صدقات کرنے کی ان میں سکت نہیں، ان کے لیے بھی بڑی حوصلہ افزا بات فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اہل و عیال یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، انہیں کھانا، لباس اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنا بندہ مومن پر ویسے ہی فرض ہے۔ قرآن و سنت کے بہت سارے دلائل ہیں جو اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، بندہ مومن کو اس کا پابند بناتے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچوں اور بچوں کی ماں کا رزق اور کپڑے معروف دستور کے مطابق والد کے ذمے ہیں، لیکن یہ خرچ والد کی حیثیت اور مالی وسعت کے مطابق ہوگا۔ اگر مالدار ہے تو اس کے مطابق خرچ کرے، اور اگر تنگ دست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اسی میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، سورہ الطلاق آیت نمبر 7 ہے۔ لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا بندہ مومن پر فرض ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس فرض کی ادائیگی پر بھی بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی اپنے بچوں پر اور اپنی بیوی پر جو بندہ خرچ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اس پر بھی صرف یہ نہیں ہے کہ بس یہ اس کے گھریلو ذمہ داری ہے چونکہ تو وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، تو کرنا تو ہے، اس نے اپنے درد کے لیے کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس عمل پر بھی اس کے لیے ثواب رکھا ہے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کروانے پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اعظمھا اجر الذی انفقتہ علی اہلک، ان سب میں زیادہ اجر و ثواب والا وہ دینار ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ کتنی کرم نوازی ہے اسلام کی، اور اسلام نے ایک ایک فرد کے حقوق کا کتنا خیال رکھا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ مثلا ہر ذہن کا بندہ ہوتا ہے نا، کوئی جنونی آدمی کسی عالم دین سے سن لے یا کہیں سے پڑھ لے کہ صدقے کا بڑا ثواب ہے، اور جو اپنی اس کی کمائی ہے، تنخواہ ہے، یا جو بھی زراعت کے حوالے سے اس کے پاس آتا ہے، وہ جنت کمانے کے لیے سارا باہر ہی سے خرچ کر دے، بھئی نہیں جی صدقوں کا بڑا ثواب ہے، اور گھر میں بیوی بھی بھوکی رہے، بچے بھی بھوکے رہیں، گھر والے تنگ ہوں، اور وہ اس کے ذہن میں یہ سما گئی ہو کسی عالم دین سے سن کے یا کہیں سے پڑھ کے، یا ویسے اس کے دماغ میں یہ آ گئی ہو کہ صدقے کا بڑا ثواب ہے، یہ کھائیں، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں خسمن، میں اپنا صدقہ دیتا ہوں، اپنی جنت کماتا ہوں، تو اس کے لیے بھی حل یہ ہے کہ اسلام نے اس کو یہ کہا ہے کہ جو پیسہ تو اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے گھر کے اہل و عیال پر جو تو خرچ کرے گا، وہ صرف خرچہ نہیں ہے، وہ خرچ بھی تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1995۔
مال و دولت میں سب سے مقدم حق بیوی، بچوں اور والدین کا ہے۔ بعض لوگ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ دوسرے کاموں مثلا مساجد کی تعمیر، غرباء فقراء کی کفالت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے پر کسی اجر کی امید نہیں رکھتے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، انہیں اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین پر صدقہ کرتے ہو تو تمہیں 1 اجر ملتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو تو تمہیں 2 اجر ملتے ہیں۔ صدقۃن وصلۃن، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 658۔ فرمایا 1 اجر صدقے کا تمہیں ملتا ہے اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا دوسرا اجر، 2 اجر ملتے ہیں۔ کیونکہ یہ امر بہت اہم ہے اور لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے اور بار بار ترغیب دلائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 55، اذا انفق الرجل علی آلہ یحتسبھا فہو لہ صدقۃ، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ وہ والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچوں پر خرچ کرے اور ان کی ضروریات پوری کرے۔ اگر وہ استطاعت کے باوجود خرچ نہیں کرتا تو بیوی کے لیے جائز ہے، ہن اگلی گل تہاڈے واسطے بڑی خطرناک ہے، تو بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہے اور خرچ کر سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ وہ چوری کر سکتی ہے اپنے خاوند کے مال سے، گنہگار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا عرض کرتی ہیں کہ میرا شوہر ابو سفیان مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ کیا مجھے اس پر گناہ تو نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، تم معروف طریقے سے اتنا مال لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5364۔ اب یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ تاکہ تم خود اپنے ہاتھوں سے دو تاکہ تمہیں ثواب بھی ملے، نہیں دو گے تو شریعت تمہارے بیوی اور بچوں کو یہ اختیار دے گی کہ اپنی ضرورت کے مطابق تم اس کے مال میں سے لے لو۔ تو اگر خود اپنے ہاتھوں سے دو گے تو بیوی بچوں کو دینا ہے، کسی پرائے کو دینا نہیں، اور دوسرا ہاتھوں سے خوشی رضائی سے دو گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ اسلام نے نہ صرف بیوی بچوں کی زندگی میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ انتقال کے بعد بھی، کہ بندے کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد بھی ان کی خوشحالی کا خیال رکھتے ہوئے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کو باطل قرار دیا ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی مرنے لگا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ناراض ہے ان سے، نہ بچوں سے بولتا ہے نہ بیوی سے کوئی اختلافات ہیں، تو وہ مرنے سے پہلے اس کے پاس 10 لاکھ، ایک فرض کر لے 10 لاکھ روپیہ ہے اس کے پاس، اب وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے نا، یہ شوکت خانم ہاسپٹل میں دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، یہ وصیت کر گیا۔ اب وہ ہو گیا فوت۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ جتنی وہ وصیت کر گیا وہ سارا مال ادھر دے دیا جائے ان اداروں کو اور بیوی بچے بیٹھے رہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جو وہ وصیت کر گیا ہے اس کی وصیت تیسرے حصے میں لاگو ہوگی،
دو حصے اس کی وراثت کے مال کے اس کے بچوں اور بیوی جو بھی وارث ہیں اس کے جو حقدار ہیں ان کو ملے گا۔ تو اسلام نے یہ بھی خیال رکھا، ان لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر اس کے مطابق انسان اپنی ساری زندگی گزارے تو کوئی بھی ایسا رشتہ یا ایسا ناطہ نہیں جس کا اسلام نے خیال نہ رکھا ہو اور جس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے حکم نہ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 5354، انتدا وارثاتا کا اغنیاء خیر من انتداہم آلتن یتکففون الناس فی ایدیہم۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور خوشحال چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں مفلس چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور بکاری بن جائیں۔ بہتر ہے کہ تم جب مرنے لگے ہو تو تم اپنے وارثوں کو تنگ دست نہ چھوڑ جاؤ، اگر تم صاحب مال ہو تو ان کو مالدار چھوڑ جاؤ، مفلس نہ چھوڑ جاؤ، ان کو خوشحال چھوڑ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال، جتنا بھی میرا مال ہے، میں سارا اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں۔ فرمایا نہیں، کچھ کمی کرو اس میں۔ یا رسول اللہ پھر کیا میں آدھا مال خرچ کر دوں اللہ کے راہ میں؟ حضور نے فرمایا نہیں، مزید کچھ کمی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جو اصل وارث ہیں ان کو شریعت محروم نہیں کرنا چاہتی، ان کا حق جو ہے وہ رکھ کے پھر اپنی توفیق کے مطابق جو اللہ کے نام پہ تو نے خرچ کرنا ہے وہ تم کر سکتے۔ تو یہ جو لین دین کے معاملات ہیں شریعت کی روح سے، اس میں شریعت نے ہر رشتے کا خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ ہمسایوں کا خیال رکھا ہے، اہل محلہ کا خیال رکھا ہے، جو غریب ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ زکوٰۃ بجائے دائیں بائیں ادھر ادھر دینے کے زکوٰۃ اپنے محلے سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں میں وہ لوگ جو آپ کی زیر کفالت نہیں ہیں، جن کی کفالت آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، اگر ان سے زکوٰۃ شروع کرو گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے، کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو اور اچھا برتاؤ رکھو، تو یہ ایک صلہ رحمی بنتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ سارے معاملات ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔